اگلی باب کی طرف آتے ہیں. باب فضل الغسل یوم الجمعۃ وهل علی الصبی شہود یوم الجمعۃ او علی النساء، یعنی جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت کا باب، اور کیا بچوں اور عورتوں پر بھی جمعے کے دن حاضر ہونا واجب ہے. اس سے متعلق ابھی حدیث لے کر آئیں گے. حدیث نمبر ہے 877 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن آئے تو وہ غسل کرے. تو عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب آئے تم میں سے کوئی ایک جمعے کو تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے. تو فلیغتسل یہ امر کا صیغہ ہے، گویا کہ اس میں آرڈر ہے، حکم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ غسل کر کے آؤ. اور بظاہر جو امر ہوتا ہے، جب اس کا کوئی ایسا کوئی قرینہ موجود نہ ہو کہ یہاں حکم میں شدت سختی ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے وجوب ہی ثابت کرتے ہیں. لیکن جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا ہو کہ ایک کلام سے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی سرکار اس سے سختی فرما رہے ہیں، لازم قرار دے رہے ہیں، اور اس میں رعایت کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے الفاظ مل جاتے ہیں جو مطلب نرمی کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، کسی چیز کے لزوم یا وجوب کے نہ ہونے کی نشاندہی کر رہے ہوں، تو اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس سے حکم نکالیں، یا اس حدیث کو بالکل چھوڑ دیں، اس حدیث سے نکالیں، بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے. اور علماء نے متفقن علیہ یہ مسئلہ اس پہ اتفاق کیا ہے کہ ان دونوں کو ہم ملائیں گے اور اس طریقے سے ان پہ عمل کریں گے کہ نہ اس کو چھوڑنا لازم آئے نہ اس کو چھوڑنا لازم آئے. لہذا علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا بہت ہی افضل ہے، اور بعض نے اس کو سنت موقدہ تک فرمایا ہے، اور اگر بالفرض کوئی غسل نہ کر سکے تو پھر وہ وضو بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 354، یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو بہت اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو وہ افضل ہے. تو دیکھیں اس میں دونوں چیزوں کی اجازت دے دی سرکار نے. اور یہ جو بخاری کی ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ صرف غسل کا ہی حکم ہے، خالی وضو کر کے آئے تو ٹھیک نہیں، غسل کرنا واجب ہوگا. تو ہمارے نزدیک احناف یہی کرتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں جو ایک موضوع سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر ان پہ غور و تفکر کر کے پھر ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی حدیث اٹھا لی، چوائس کر لی کہ یہ پسند آ رہی ہے اس پہ عمل کر لیا، دوسری کو نظر انداز کر دیا. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ منقول ہوں اور بظاہر ان کے مضامین آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو فرسٹ سٹیپ تو یہی ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں تطبیق پیدا کریں، یعنی ایسے معنی مفہوم ہر حدیث کا لیں کہ سب پر عمل پیرا ہو سکیں. ہاں اگر کوئی جھوٹی موضوع حدیث ہے تو اس پہ عمل ہونے کا نہیں میں عرض کر رہا ہوں، ویسے جو صحیح حدیثیں ہیں یا کم از کم چاہے ضعیف ہی کیوں نہ ہو فضائل کے باب میں معتبر ہے، لیکن ہو صحیح حدیث، جھوٹی نہ ہو. ہاں اگر ایسا ہو کہ کہیں پہ کوئی شرعی حکم کا اطلاق سختی کے ساتھ فرمایا جا رہا ہو اور وہ حدیث بہت قوی ہو اور اس کے مقابلے میں انتہائی ضعیف حدیث ہے اور مسئلہ بھی حرام حلال کا ہے، تو پھر ضعیف حدیث حرام حلال کے باب میں معتبر نہیں، اس کو چھوڑ دیں گے. اور پھر یہ جو صحیح حدیث ہے، صحیح لذاتی ہی ہو یا صحیح لغیری ہو، حسن لذاتی ہو یا حسن لغیری ہو، یہ مخصوص ٹرمز ہیں بہرحال. تو یہ بس اس سے پھر ہم حرام حلال کا مسئلہ نکالیں گے، اس کے مقابل میں ضعیف حدیث کو چھوڑیں گے. تو یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی چیزیں بیان فرمائی، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ فلیغتسل جہاں پہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، تو معلوم ہوا کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے. اور قرآن عظیم میں بھی ایسا ہوا ہے کہ امر کے صیغے، یعنی جس میں سرکار اللہ تعالیٰ بظاہر کوئی حکم ارشاد فرماتا نظر آتا ہے، وہ 25 معانی ہیں جہاں پہ حکم نہیں ہے بلکہ 25 امر کا صیغہ 25 قسم کے معنی میں آتا ہے جو مطلب وجوب کے معنی سے ہٹ کر ہے، اور یہ اہل علم جانتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے بہرحال عوام الناس کے لیے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں بہت بہتر ہے کہ غسل کر کے آئیں، اور غسل کرنے کا موقع نہ ملے تو وضو بھی کفایت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.